اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الملک آیت نمبر 20 and 21۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو، ہوا جند لکم، وہ لشکر ہے تمہارے لیے، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، سوائے رحمان کے، ان الکافرون، نہیں کافر، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو، یرزقکم، رزق دے تمہیں، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے رزق اپنا، بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتویوں، سرکشی میں، ونفور، اور گریز میں۔ کون ہے وہ جو تمہارا لشکر بنے، تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے؟ وہ اللہ الرحمن کی ہی ذات ہے جو کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ اگر ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی امید ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جائے نا تو اس وقت اپنے دل میں جھانکا کریں، کیا ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں مدد کی امید صرف اللہ سے ہے، یا جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے ہماری نظریں دوسری جانب اٹھ جاتی ہیں؟ ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اور جب وہ ہماری مدد نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ان سے شکایت بھی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو کسی کی بھی مدد کر سکے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا انکاری ہو۔ کافر بڑے دھوکے میں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور۔ غرور کا معنی اردو میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پراؤڈ، ایروگنس، لیکن عربی میں غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر تم میں سے سارے شخص مل جائیں اور ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں، آپ سوچیں ساری دنیا مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی انسان جب ہماری مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کا دل پھیر دے۔ یا آپ نے ڈیلی ایکسپیرینس میں بھی دیکھا ہوگا، کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کسی کی بہت مدد کرنا لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کر پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مدد ہو۔ اور اسی طرح سے کبھی آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں اور آپ بس کسی سے سنتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ بندہ بڑی تکلیف میں ہے، آپ کا دل بھر جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ تڑپ کے اللہ سے اس کے لیے دعا ہی کر لیتے ہیں۔ دعا کے لیے آپ کے وہ ہاتھ اٹھوانے والی ذات کون ہے؟ الرحمن۔ وہ ہاتھ جب اٹھواتا ہے تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ کے سوا اور کسی سے بھی مدد کی امید رکھنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگلی آیت میں یہی مضمون آگے بڑھایا جا رہا ہے، آیت نمبر 21 میں۔ یا کون ہے وہ جو رزق دے تمہیں اگر وہ روک لے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور گریز میں۔ کوئی ہے جو انسان کو کھلا دے، انسان کا پیٹ بھر دے اگر اللہ نہ چاہے؟ اگر اللہ اپنی بارشیں روک دے، اگر اللہ زمین کو بنجر ہو جانے کا حکم دے دے تو کون ہے جو اسے سبزہ اگا پائے گا؟ کون ہے جو اسے اناج اگا پائے گا اور اپنا پیٹ بھر پائے گا؟ اور یہ تو پھر بہت بڑی باتیں ہو گئی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اناج انسان کے سامنے ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس پر روک لگا رکھی ہوتی ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے انسان اسے کھا نہیں سکتا، انسان اسے افورڈ کر لیتا ہے، لیکن کھانا تو اللہ کی مرضی سے ہی ہے نا۔ اللہ کی اجازت نہیں تو اسے کھا نہیں سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارا رزق کشادہ کر دے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی خوب قدر کریں، کیونکہ یہ اللہ کا ایسا انمول تحفہ ہے کہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں انہیں ان ساری چیزوں کا احساس ہے، ان کو یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہیں، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی تو پتہ ہے کہ رازق اللہ ہے، ہمیں بھی تو پتہ ہے کہ رزق کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر کیوں ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے رجوع کرتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے شکر گزار ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ ایک ہوتی ہے نظر کی بات، ایک ہوتی ہے خبر کی بات۔ نظر کی بات وہ ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے ہماری نظروں کے سامنے، اور ایک وہ ہے جس کی خبر اللہ نے ہمیں دی۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر اس شے کو جس شے کو ہم نہیں جانتے۔ مثال کچھ یوں سمجھیں، حال ہی میں لندن میں ایک سروے ہوا تھا۔ وہاں کے بچوں سے جب پوچھا گیا فرام ویئر ڈو یو گیٹ ملک، دودھ آپ کو کہاں سے ملتا ہے، تو ان کے جواب بڑے حیرت انگیز تھے۔ دودھ ہمیں سپر مارکیٹ سے ملتا ہے، زیادہ تر یہی جواب تھے، کیونکہ ان بچوں نے کبھی گائے کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہاں اس طرح سے سڑکوں پہ ٹہلتی گائیں تو نہیں دکھتی ہیں۔ تو پھر ایک بڑی سی کاؤ لا کے اس کو دکھایا گیا تھا بچوں کو کہ وی گیٹ ملک فرام دا کاؤ۔ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ نظر نے دیکھا نہیں نا، کبھی دیکھا نہیں کہ گائے ہمیں دودھ دیتی ہے۔ دودھ تو ہمیشہ دکھتا ہے سپر مارکیٹ سے آتا ہوا، تو ان کو لگتا تھا کہ دودھ ہمیں سپر مارکیٹ سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہم ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا رزق ہمیں ہماری نوکری کے ذریعے مل رہا ہے، ہمارے پیسوں کے ذریعے مل رہا ہے، ہمارے بزنس کے ذریعے مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کہاں سے آتا ہے؟